صفحہ نمبر 229 سورۃ الرعد آیت نمبر 33۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید کے دفاع میں کلام فرمایا، کچھ سوالات قائم فرمائے اور ایسے سوالات جن کا جواب مشرکین کے پاس ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، یہاں فرمایا کہ کیا وہ ذات جو ہر جاندار کی یعنی ہر نفس کی بما کسبت جو کچھ وہ کر رہی ہے، ہر نفس جو کچھ بھی وہ انجام دے رہا ہے اس پر نگران ہے۔ یہاں یہ ذہن میں رہے، یہاں جو لفظ قائم آیا نا یہ قائد کے مقابلے میں نہیں ہے۔ قائد بیٹھے ہوئے کو کہتے ہیں، قائم کھڑے ہوئے کو کہتے ہیں۔ تو یہاں جو ہے وہ لفظ قائم قائد کے مقابلے میں، بیٹھے ہوئے کے مقابلے میں، جالس کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ یہاں جو لفظ قائم بولا گیا ہے اس قائم کا معنی نگران ہے۔ کیا ہے؟ نگران ہے، نگہبان ہے۔ مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ فرمایا کہ کیا وہ ذات اس کے برابر کوئی ہو سکتا ہے جو ہر جاندار کے یعنی ہر نفس کی جو بھی اس کے اعمال ہیں ان پر نگران ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جو ہر ایک بندہ جو کچھ بھی انجام دے رہا ہے، وہ چاہے سرن ہو علانین ہو، چاہے اس کے دل کے اندر وسوسے ہی کیوں نہ آتے ہوں۔ فرمایا کہ ایک وہ ذات ہے جو سارا کچھ جاننے والی ہے، ایک وہ بت ہے جسے اپنا ہی پتہ کوئی نہیں، جی جسے کوئی شعور ہی کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجعلوا للہ شرکاء، میں اس ذات کے بھی انہوں نے شریک بنا لیے۔ وہ ذات جو ہر ایک جاندار کے، ہر ایک جان کے، اس کے اعمال سے واقف ہے، ہر ایک اس کے جناب ایک ایک شے سے واقف ہے، اس ذات کے بھی وجعلوا للہ شرکاء، انہوں نے اس اللہ کے بھی شریک بنا لیے۔ اعوذ باللہ من ذلک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل حبیب آپ فرمائیں ان کو سموہم، اور جن کو تو نے رب کا شریک بنا لیا ان کے نام تو لو، ہیں ان کے تو نام ہی کوئی نہیں، ہیں جی ان کے تو نام ہی کوئی نہیں۔ نام تو تبھی انہیں شے ہو، شے کا وجود ہوگا تو ہی نام ہوگا نا۔ کسی کے ہاں بچہ ہوتا ہے تو نام رکھتے ہیں، بچہ ہی نہ ہو تو نام کیا رکھیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل سموہم، حبیب آپ ان کو فرمائیں کہ ان کے نام تو لیں۔ پھر فرمایا اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، میں کیا تم اللہ کو وہ بات بتا رہے ہو جس کا اللہ کوئی پتہ کوئی نہیں، جس کے بارے میں اللہ ہی نہیں جانتا۔ یہ ذہن میں رہے، یہاں جو فرمایا نا اللہ جانتا نہیں ہے، یہ نفی الشیء بلوازم ہی کے قبیل سے ہے، یعنی کسی شے کی نفی جو ہے نا اس کے لوازم کی نفی سے کرنا، جی یعنی کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا ہوتا تو اللہ جانتا ہوتا نا۔ اگر کوئی دنیا کے اندر کوئی اور الہ ہوتا، کوئی اور معبود ہوتا تو ظاہری بات ہے وہ اللہ کی مخلوق ہوتا۔ تو جب اللہ کی مخلوق ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق سے واقف نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو جانتا نہ ہوتا۔ تو مطلب یہ کہ کوئی شریک ہے ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ جب ہے ہی نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں کیسے ہو بھائی؟ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ یہ نفی الشیء بلوازم ہی، کسی شے کے لازم سے، کسی شے کے لوازمات کی، لوازم کی نفی جو ہے اس شے کی نفی یہ متصور ہوتی ہے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اللہ جانتے نہیں، مطلب کہ ہے ہی کوئی نہیں، ہو تو جانے نا۔ یعنی اللہ تبارک جیسے ہمارے کوئی محدثین فرماتے ہیں، عظیم اجلہ محدثین کے بارے میں، مطلب جس حدیث کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ میں نہیں جانتا، کہتے ہیں وہ حدیث ہی نہیں۔ اتنا یعنی ان کا علم کریم آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے، اتنی آقا علیہ السلام کی یعنی کہ حدیث کے حوالے سے علم ان کا اتنا جناب اعلم فی زمانہ ہی وعلی اقرانہ، اپنے زمانے میں سب سے بڑے عالم،
اور اپنے جتنے بھی ان جیسے علماء تھے ان سے بھی بڑے عالم ہیں جی، ان کے بارے میں ہمارے محدثین نے متفقہ طور پر فرمایا کہ جس روایت کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ یہ حضور کا فرمان نہیں ہے، کہتے ہیں وہ حدیث ہی نہیں ہوگی. سمجھا ہے نا؟ کہتے ہیں اس شے کی نفی جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی نفی متصور ہوگی. اسی طرح جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نہیں جانتا کہ اللہ کا کوئی شریک ہے، مطلب یہ کہ اس کا وجود ہی کوئی نہیں. سمجھا ہے نا؟ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی جو نفی ہو رہی ہے، حقیقت میں وجود، اس چیز کے وجود کی نفی مقصود ہے کہ اس چیز کا وجود ہی کوئی نہیں. سمجھا ہے نہیں سمجھا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. یہاں جو ہے نا مثال کے طور پر یہ احباب یہاں کام کرتے ہیں، ان سے کوئی عبدالغفور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو آگے کوئی کہے جی مسجد میں جو جنریٹر پڑا ہوا ہے مجھے دے دیں، یہ کہیں مجھے تو نہیں پتا کہ یہاں جنریٹر پڑا ہوا ہے. ہاں جی، اب چونکہ ایک شے سے یہ واقف ہیں، ان کا اس چیز کی نفی کرنا یہ اس بات کی دلیلوں کی کوئی شے موجود ہی نہیں سمجھا ہے. اس طرح کر کے نفی الشیء بلوازم ہی، کہ کسی شے کی نفی جو ہے نا اس کے لوازم کی نفی سے کرنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ، نعوذ باللہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کا علم ناقص ہے، نہ، ایسی بات نہیں ہے. 1000 بار توبہ ایسی بات کرنے سے. کوئی بھی ایسی بات سوچے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نہیں جانتا، ہیں جی، ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، اللہ تعالیٰ کو وہ بات بتا رہے جو اللہ نہیں جانتا زمین میں. مطلب کیا ہے؟ ایسی شے ہے ہی نہیں. سمجھا ہے نا؟ ایسی شے کا وجود ہی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ام بظاہر من القول، یا پھر ایسی بڑے مار رہے ہو تم، ظاہری طور پہ باتیں کر رہے ہو، حقیقت میں اس کا کوئی وجود ہی کوئی نہیں. حقیقت یہی ہے کہ ایسے ہی چھوڑ رہے تھے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ذات ہے، اس کا کوئی شریک کوئی نہیں. ہاں جی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جب یہ پوری سورہ مبارک اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی، ہاں جی، تو پھر بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ہو ہی کیسے سکتا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو شریک سے پاک ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن السبیل. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلکہ سبب یہ ہوا ہے ان کافروں کے لیے ان کے مکر جو ہیں وہ خوبصورت بنا دیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جانتے یہ بھی ہیں یہ بت کچھ نہیں کر سکتے. نہیں سمجھ آیا؟ کہ ہندوستان کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ یہ ان کی جو مورتیاں پڑی ہوئی یہ کچھ کر سکتی نہیں ہیں، لیکن چونکہ وہ پنڈتوں کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں تو پنڈت جو ہیں انہوں نے صرف اپنے روزی روٹی کے چکر میں ان کو پھنسا رکھا ہے انہی چیزوں کے اندر. وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو روشنی ضرور دکھاتا ہے. زندگی کے اندر کسی نہ کسی وقت روشنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ضرور ان کو دکھتی ہے کہ جس چیز میں وہ مشغول ہیں، جس چیز کو وہ الہ سمجھ رہے ہیں، جس چیز کو عبادت کے لائق سمجھ رہے ہیں، جس کو وہ ماتھا ٹیک رہے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ پھر ان کی مرضی ہے کہ وہ حقیقت کو اپنائیں یا نہ اپنائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا صرف وہ اپنی گدی نشینی کو پکا کر رہے ہیں اور اپنی روزی روٹی کو پھانسی دینے کے لیے انہوں نے جناب یہ چیزیں گھڑ رکھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ فلاں حبل ہے، یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. اس طرح کر کے انہوں نے بت جو ہیں اپنے گھڑ رکھے ہیں صرف جناب اپنی برادری کو قابو رکھنے کے لیے، جو غریب غربے ہیں ان کو قابو رکھنے کے لیے ہیں. یہ نظام ہے ان کا. اللہ اکبر کبیر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل زین للذین کفروا مکرہم، فرمایا کہ ان کا بتوں کے ساتھ چمٹے رہنا دو سبب سے ہے. ایک تو یہ کہ ان کے مکر جو ہیں، ان کے فراڈ، ان کے دھوکے ان کافروں کے لیے خوبصورت بنا دیے گئے. یعنی جو کچھ بھی کہتے ہیں یہ بتوں کے بارے میں وہ ان کو چیزیں بڑی خوبصورت لگتی ہیں. آج جو لوگ کھڑے ہو کے پوچھ رہے ہیں ان کے پنڈتوں سے، ان کے جناب وہ جو شنکر منکر ہیں ان سے پوچھتے ہیں ہاں جی بتائیں یہ جو سارے بت ہیں. اگلے دن حیران کن بات جو ہے نا وہ ان کے ایک بندے نے کی، ان کا وہ بھی ہندو ہے، سفید داڑھی ہے اس کی، ماتھے پہ تلک لگا ہوتا ہے اس کا. اس نے کہا کہ جتنی بھی مورتیاں ہیں ساری کی ساری جو خواتین کی صورت میں ہیں وہاں دیوی جن کو کہتے ہیں، اس نے کہا یہ ساری کی ساری بدکار تھیں، ساری فاحشہ تھیں، رنڈیاں تھیں. سمجھایا نا جی؟ اس نے کہا ان میں ایک بھی جو ہے نا وہ با کردار نہیں تھی. کہتے آج جو ہے وہ سب کی پوجا ہو رہی ہے، سب کو انہوں نے جناب وہ بھگوان کا روپ دیا ہوا. تو بل زین للذین کفروا مکرہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا مکر جو ہے نا، ان کا فراڈ دھوکہ جو ہے وہ ان کے لیے خوبصورت بن گیا ہے، باقی اور کوئی بات نہیں ہے.
اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وصدوا عن السبیل، اور دوسری وجہ یہ ہے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے نا وہ راہ حق پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو دین حق قبول کرنے سے روک رہے ہیں، بس اور کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کا دین قبول کرنے سے روک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، ہاں اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے، پھر وہ تو ہدایت کی طرف نہیں آ سکتا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب کے بارے میں فرمایا لہم عذاب فی الحیات الدنیا، میں ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، ولا عذاب الآخرۃ اشق، اور میں آخرت کا عذاب جو ہے وہ تو زیادہ دقت والا ہے، وہ تو اشق ہے، ہاں جی وہ تو زیادہ جو ہے نا وہ بھاری ہے ان پر۔ یہ دنیا کی زندگی کا عذاب جو ہے نا یہ وہی ہے جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا رہتا ہے، بخار ہو گیا، نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا، بیماری آ گئی، کو اپنا پیارا چلا گیا، یہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، وہی کچھ ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ جو مصیبتیں وہ جھیلتے ہیں وہی مصیبتیں ہم جھیلتے ہیں۔ ان کے ہاں بھی ہسپتال ہیں، ہمارے ہاں بھی ہسپتال ہیں، وہ بھی بیمار ہوتے ہیں، ہم بھی بیمار ہوتے ہیں، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ ان کے لیے عذاب ہو گیا، ہمارے لیے عذاب نہیں ہے جی۔ اس کو میں ذرا کیونکہ تقریباً سارے دوست جو ہے نا وہ کسانوں والی بولی سمجھتے ہیں، تو اس لیے میں آپ کو سجٹ کی سی مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ ایک بندہ ہے جی، اس کے گھر میں گندم پڑا ہوا ہے، ایک بوری اس نے اٹھائی اور جا کے کھیت میں ڈال دی گندم کی، اور ایک بندہ وہ ہے جس کے گھر میں بھی گندم پڑا ہوا، رات کو چور پڑے اور بوری لے گئے۔ اب بتائیں بوری تو دونوں کی ایک ایک کم ہو گئی، کم ہوئی ہے نا جی۔ جو کھیت میں ڈال کے ہے اس کی بھی ایک بوری کم ہو گئی، جس کی چور لے گئے ہیں اس کی بھی ایک بوری کم ہو گئی، لیکن جو کھیت میں ڈال کے ہے اس کو امید ہے کہ میں آج ایک ڈال کے آ رہا ہوں، 60 بوریاں وہاں سے لاؤں گا میں کچھ مہینے بعد، ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا۔ اور دوسری طرف وہ بندہ ہے جس کو چور پڑے ہیں اور ایک بوری لے گئے ہیں، اس کو کوئی فائدہ، کوئی بھی فائدہ نہیں ہو۔ یہی مثال جو ہے یہ بندہ مومن پر آنے والی مصیبتوں کی ہے، اور یہی مثال جو ہے وہ کافروں پر آنے والی مصیبتوں کی ہے۔ مومنوں پر آنے والی مصیبت کی مثال جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بندہ مومن جو ہے، جو کوئی بھی بندہ ایک بوری گندم کی اٹھائے اور جا کے کھیت میں ڈال دے، اس کو امید ہے کہ آج جو میری ایک بوری کم ہوئی ہے یہ 60 بوریاں مزید لائے گی میرے گھر میں، ٹھیک ہے نا جی، 60 بوریاں مزید لائے گی۔ اور دوسری طرف اب بتائیں اس کے گھر سے ایک بوری کا جانا اس کے لیے رحمت بنا یا نہیں بنا؟ رحمت بنا نا، گئی ایک ہے آئی 60 ہیں۔ اور دوسری طرف وہ بندہ جس کے گھر سے ایک بوری غائب ہو گئی، چور لے گئے، تو اب بتائیں اس کو کوئی نفع؟ وہ 60 کیا وہ ایک بھی واپس نہیں آئے گی، وہ بھی گئی۔ تو یہ مثال ہے اس کافر کی، اس بے ایمان کی، جس کو دنیا کے اندر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ہاں جی، آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بندہ مومن کے لیے جو ہے یہ تکلیف راحت بن جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی جب دنیا میں جو مصیبتوں کا شکار رہتے، پریشانیوں کا شکار رہتے، بیماریوں کا شکار رہتے، ہاں جی، فرمایا کہ ان کو جب اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرمائے گا تو جو دنیا میں سکھی سلامت رہے تھے وہ رشک کریں گے، مولا کاش کہ ہمیں بھی تو نے ان جیسی بیماریاں دی ہوتی دنیا کے اندر، ان جیسی تکالیف سے دوچار کیا ہوتا، ان جیسی تکالیف ہمیں بھی آئی ہوتی تو آج یہ اجر ہمیں بھی میسر آتا۔ ٹھیک ہے نا، اندازہ لگائیں کہ وہ جو اہل عافیت ہوں گے دنیا کے اندر، جنہوں نے عافیت کی زندگی گزاری ہوگی، وہ بھی رشک کھائیں گے کہ ہمیں بھی یہ بیماریاں لگی ہوتی ہیں، ہم بھی یہ آسانی والی آج جو نعمتیں مل رہی ہیں ان کو ہمیں بھی میسر آتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی کہ بندہ مومن جو ہے اس نے یہاں جو مصیبتیں اٹھائیں، تکالیف اٹھائیں، یہ وہی ہیں جو اس نے ایک بوری جو ہے نا وہ گندم کی اپنے کھیت میں ڈالی تھی۔ دنیا جو ہے نا وہ آخرت کی کھیتی ہے، تو اس کی 60 بوریاں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے مطابق ہاں جی 1000 گنا اس سے زیادہ اجر عطا فرمایا جائے گا مالک عز و جل کی بارگاہ سے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمارا اجر ضائع نہ فرمائے۔ جی بار بار آتا ہے جی مصیبت آ جائے پھر صبر بھی ہو اس پر، ہے نا، صبر بھی ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی بھی توفیق دے۔ تکالیف آئیں تو بندہ صبر سے جو ہے نا وہ صبر والا معاملہ کرے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ سفر پہ جا رہے تھے، کسی نے بتایا آپ کو کہ آپ کا جو نا بیٹا وفات پا گیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بیٹھے رہے، تھوڑی دیر بعد کھڑے ہوئے نماز شروع کر دی۔ نماز اتنی لمبی پڑھی، نماز سے جب فارغ ہوئے تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے، میں یار مجھے اطلاع ملی کہ بیٹا فوت ہو گیا،
تو میں نے کوشش کی صبر کرنے کی، مجھ سے صبر نہیں ہوا، میں پھر نماز میں کھڑا ہو گیا، مجھے پھر واقعی بھول گیا وہ والا، سمجھے نا؟ صبر دیکھیں کیسا ہوتا ہے، ہاں جی، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے مدد مانگو اور صبر سے مدد مانگو۔ تو ہمارے بزرگ جو ہیں وہ کیسے مانگا کرتے تھے؟ صبر سے مدد اور نماز سے مدد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں کہ ان کافروں کو جو دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت سخت ترین ہے۔ وما لهم من اللہ من واق، یہ واق کہتے ہیں بچانے والے کو۔ واق کسے کہتے ہیں؟ یہ واق وہ والا نہیں جو انگریزی میں واق ہوتا ہے، صرف واق کرتے ہیں، یہ وہ والا نہیں، یہ واق قبلے والے کاف کے ساتھ ہے۔ کس کاف کے ساتھ ہے؟ قبلے والے کاف کے ساتھ ہے، مطلب یہ ہے واق بچانے والا، واق بچانے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کو پھر اللہ تعالیٰ سے کو بچانے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا۔